اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک گھوڑا سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پیروں پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ مسنا بن حارثہ کا پیغام لایا ہے، دور سے ایک محافظ نے کہا۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مسنا کے قاصد نے حضرت خالد کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مسنا کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسنا کہاں ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے قاصد نے کہا، مسنا نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا راول ہیں۔ مسنا نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسنا بن حارثہ تھے۔ حضرت خالد کی فوج مسنا کے سواروں سے جا ملی۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ مسنا کے ساتھ ایک اور اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے مسنا سے کہا، کیا دیکھ رہے ہیں ان بن حارثہ؟ انہوں نے دریاؤ کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف اپنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مسنا نے کہا، مجھے ان کے لیے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قباض ہے، دوسرے کا نام انو شجان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے عقب میں ہم کو اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین سے نیچے لڑتا رہا ہوں۔ مجھے اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مسنا نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے ان علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم کر رکھا تھا۔ ہم زرتشت کی آگ کو سرد کر دیں گے۔ ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ متحد ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بہت سوچا کہ کسی طرح سے انہیں چالے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا ایک سالار قارن بن قریاس دانش مند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباض اور انو شجان کو پیروں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی شان تھی، پتہ چلتا تھا کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے مسلمانوں کے ہتھیار بھی کم تر رکھتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔
حضرت خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیب کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا تو خالد نے اپنی فوجوں کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ حضرت خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوں پر حضرت خالد کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان اپنے میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا آگے سے بڑھایا اور للکارے، قارن آؤ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ حضرت خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ حضرت خالد کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور حضرت خالد کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہا ابن ولید، یہ گھوڑا سوار نے للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ حضرت خالد نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقل بن الاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا، یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سلوار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ صاحب اور محتاج غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں بھی تھا۔ معقل بن الاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ حضرت خالد اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبہ کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن کریاس سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا، اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خور چڑھے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسی مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن نے چہرے پر اونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں، پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آگے آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں، ان کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ گئے اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل وہ وار روکنے کے بجائے ان کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور اونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں نے لشکر سے داد تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے وارد ہوئے۔ قارن بن کریاس کا سر زمین پر پڑا تھا، اس کے زنجیروں والی خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی، ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن
اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے کارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مار کر گھوڑا کارن کے جسم پر گھسیٹتا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں نے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔